بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 22ویں پارہ میں آغاز سے لے کر سورۃ الفاطر کے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے جو آخری سورت پڑھی تھی وہ ہے سورۃ السجدہ 21ویں پارہ میں۔ سورۃ السجدہ کے اندر میں نے مختصر یہ عرض کیا تھا کہ اس کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار عرب کا ایک نظریہ بیان فرمایا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن جن کو ہم اللہ کے سوا عالم الغیب سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے حضور جب وہ سفارش کرتے ہیں ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو ٹالتے نہیں ہیں۔ بس یہ نظریہ تھا کہ جب وہ ہماری سفارش اور شفاعت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اللہ ان کی بات موڑتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر سب سے پہلے اپنی کمال طاقت کا اظہار فرمایا اور پھر ان کے نظریے کا رد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ساری اس کائنات کو بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ فرمایا جو اتنی طاقتوں کا بادشاہ ہو اس کو کوئی نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ کس کا حکم چل سکتا ہے، وہ کس سے مجبور ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ طاقتوں کا بادشاہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، یعنی اللہ رب العزت نے جہان خود بنایا اور اس کا اختیار بھی اپنے قبضہ قدرت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہی تمام اختیارات کے مالک ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، وہی نظریہ آ گیا ان کا۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا حمایتی ہے۔ اب آپ سمجھنا یہ قرآن مجید ہے اور ہمارے ایمان کے لیے ہمارے دل پہ دستک دیتی ہیں یہ آیات، اللہ کرے ان سے ہمارا ایمان بن جائے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ اتنی طاقتوں کا بادشاہ ہوں، لہٰذا مدد میں مجھے ہی پکارا کرو، میں ہی اختیارات کا مالک ہوں۔ لیکن ما لکم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار بھی نہیں، ولا شفیع، اور کوئی سفارش کرنے والا بھی۔ وہ جو نظریہ تھا کہ کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں، فرمایا نہ کر سکتے ہیں ولا شفیع، اور نہ ہاں کروا سکتے ہیں۔ افلا تتذکرون، فرمایا نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، فرمایا ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو کہ وہ اتنا وراء الورا ہے، کیا وہ مخلوق کی محبت میں مجبور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آگے چلے احباب تو آ گئی سورۃ الاحزاب جو آج ہمارا سبق چلا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں بنیادی طور پر حضرات محترم بہت قیمتی طور پر 4 باتیں سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک صورت میں 4 شبہات کا ازالہ فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کے کتنے شبہات ہیں بھائی؟ 4 شبہات ہیں۔ 4 شبہات میں پہلا شبہ تو یہ تھا جو ہم ابھی پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کر نہیں سکتے تو کروا تو سکتے ہیں نا، اتنا تو چلے مان لیں۔ فرمایا بالکل ہی تم کو اختیارات نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دی۔ فرمایا اتنا تو مان لو کہ کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو بھی بہادر شخص ہوتا، بہادر، اس کے متعلق وہ نظریہ رکھتے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ یہ عرب میں ایک سوچ تھی، جو بہادر ہوتا اس کے سینے میں کتنے دل ہیں؟ 2 دل ہیں۔ نمبر 3 شبہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو بس میرے لیے ایسے جیسے میری ماں، ٹھیک ہے نا، بیوی کو اگر کوئی ماں کہہ دیتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ماں کے رتبے پہ فائز ہو گئی ہے، اب یہ بیوی نہیں رہی، یہ ماں کے رتبے کے برابر ہو گئی ہے، اس کا وہی مقام جو ماں کا مقام ہے۔ کتنے شبہات ہو گئے؟
3. چوتھا شبہ یہ تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی اور وہ کسی سے بچہ لے کر گود لیتا، متبنہ بناتا، لے پالک ہوتا وہ بچہ، یہ اسے پالتا، تو اس کو یہ اپنی حقیقی اولاد کا سا رتبہ دیتا. ذرا جاگیے گا اس بات پر، حقیقی اولاد کا سا رتبہ دیتا. اور جب یہ جوان ہو جاتا تو اس کی کہیں یہ شادی کرتا، لڑکی بیاہ کے لاتے، تو یہ گویا کہ اس کا منہ بولا بیٹا اور اس کی بیوی اس کی منہ بولی بہو، منہ بولی بہو، نہ وہ حقیقی بیٹا نہ یہ حقیقی بہو ہے. لیکن اس کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہوتا کہ بھائی یہ میری ایسے ہی رشتے میں ہے جیسے میرے سگے بیٹے کی بیوی ہوتی، یعنی اس کے معاملے میں نہ کوئی پردے کا معاملہ، اور اگر بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا طلاق دے دے، یعنی منہ بولا بیٹا، تو یہ کہتا کہ نہیں میں تو اس کا سگا سسر ہوں، یہ میری بیٹی بن گئی ہے، اب میرا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ چوتھا شبہ اور سوچ تھی. قرآن نے چاروں شبہات کا رد کیا ہے اور ایک آیت میں کیا ہے. دیکھیے آیت نمبر 4 ہے، یہاں بھی فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں یعنی سینے میں 2 دل نہیں بنائے. نمبر 2 وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، فرمایا جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو ان کو ماں بول دیتے ہو، وہ حقیقی مائیں بن نہیں جایا کرتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے، حقیقی بچوں کا سا ان کے ساتھ سلوک نہ کرو. ادعوہم لآبائہم، ان کو جب بلاؤ اپنا بیٹا کہہ کر نہیں، ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے بلاؤ، فلاں بن فلاں. یہاں بھی آج بھی یہی مسئلہ ہے، خیال کرنا، لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اور ولدیت میں اپنا نام لکھا دیتے ہیں. حضرات ایسا کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنا باپ بدلتا ہے. باپ بدلنا کیا ہے جی؟ باپ کوئی ہے اور مشہور کوئی کر دیا. اب وہ تو معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ باپ تو بدلا دوسروں نے، جو اس قصور میں قصوروار ٹھہرے پھر ان کا معاملہ بڑا خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے ڈاکومنٹس میں کسی کے بچے کو اپنا بچہ لکھوانا یہ شرعن حلال اور جائز نہیں ہے. تو فرمایا ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اس کی نسبت سے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بچہ کہیں راستے سے ملا ہے، کہیں سے بچہ ملا، اب اس کے باپ کو جانتے نہیں تو کیا کریں؟ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو بھائی کہہ کر پکارو. کیا کہو؟ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. بہرحال یہ بات چلی. اب آئیے ذرا ان 4 شبہات کا ازالہ کیسے ہوا. فرمایا بنیادی طور پر وہی اصل شبہ تھا شفاعت قہری والا کہ جی اللہ کے لاڈلے ہیں اور کروا دیتے ہیں. فرمایا جس طرح تم غلطی پر ہو کہ ایک شخص کے سینے میں 2 دل ہیں، فرمایا جس طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اس طرح کوئی بھی اللہ کے حضور زبردستی سفارش کر کر منوا سکتا. اس طرح وہ سوچ غلط، اس طرح یہ سوچ بھی غلط. فرمایا جس طریقے سے بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، کسی سفارشی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بن نہیں جاتا. نمبر 3 فرمایا جس طرح کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اس طریقے سے کوئی بھی سفارشی کسی کو سفارشی کہنے سے وہ حقیقی طور پر سفارشی بن. ہاں اب آپ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں. خیال کریں، شفاعت ہوگی دن قیامت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کے سفارشی ہوں گے. اس کے علاوہ علماء کرام سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ 10 گناہ گاروں کی سفارش کریں گے. چھوٹے نابالغ فوت ہو جانے والے بچے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے. لیکن اب آپ خیال کرنا، چلیے ذرا آیت الکرسی کے اندر وہ کون سی سفارش ہوگی؟ پڑھیے ذرا شروع سے آیت الکرسی. شاباش. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہاں لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اب آ گیا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے دربار میں؟ الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی. اس کی، اسے کہتے ہیں شفاعت اذنی.
اللہ کی اجازت سے تو سفارش ہوگی. اللہ کس کو اجازت دیں خدا خوب جانے, کس کے بارے میں اجازت دیں خدا خوب جانے. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں اجازت بھی ملے یا نہ ملے. لیکن ان کا نظریہ شفاعت اذنی کا نہیں, شفاعت قہری اور جبری کا تھا کہ جیسے اولاد اپنے والدین کو مجبور کر لیتی ہے, جیسے دوست اپنے دوستوں کو مجبور کر لیتے ہیں, اور محبت کے رشتے میں اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے. ان کا نظریہ تھا کہ اللہ اپنے پیاروں کی محبت میں, اور یہ عقیدہ کفریہ ہے بھائی. کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کا رد فرمایا. تو یہ 4 چیزوں کا رد آ گیا. فرمایا جیسے یہ 3 کام محال ہیں, سینے میں 2 دل نہیں ہوتے, بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی, کسی کا بیٹا بیٹا بولنے سے بیٹا بن نہیں جاتا. فرمایا کسی کو ایسے ہی شفیع کہنے سے وہ شفیع غالب بن نہیں جاتا. اب نظریہ ثابت ہو گیا, نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. آگے چلیے, جب یہ مسئلہ بیان ہو گیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے عملی طور پر اس مسئلے کا اظہار کروایا. آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. آپ علیہ السلام نے خود رشتہ کروایا. حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں, خیال کرنا, آپ علیہ السلام کے متبنہ ہیں بیٹوں کی طرح. اور اس سے پہلے یہی چل رہا تھا عرب کے دستور میں کہ جناب جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ تو حقیقی بہو ہوتی ہے, بیٹیوں جیسی ہوتی ہے. حضرت زید کی انبن ہو گئی حضرت زینب سے, بس دل نہ جڑے, شادی نہ چل سکی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب منہ بولے بیٹے زید کی بیوی جو مطلقہ ہے زینب, اس سے آپ نکاح کر کے اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیں کہ کل مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ جی جس کو بھی بیٹا کہہ دو اس کی بیوی حقیقی بہو ہوتی ہے. نہیں نہیں, وہ بیٹا بیٹا نہیں, اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. منافقین مدینہ نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. لو جی دیکھو یہ عجیب پیغمبر ہیں, انہوں نے تو اپنی حقیقی بہو سے نکاح کر لیا ہے. واہ جی واہ, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا اسلام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ طوفان کھڑا ہوا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خطاب کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. بیوی اگر حق میں کھڑی ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بیوی اگر شوہر کے حق میں کھڑی ہو جائے اور شوہر کا ساتھ دے تو پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. یہ ساری بات چلتی آئی. وقرن فی بیوتکن, ساری آگے آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی بات ہے. اشارہ دے دیا اے میرے نبی کی بیویوں, تم جیسی خاتون کائنات میں اللہ نے کوئی بنائی, جتنا تمہارا مقام ہے میرے نبی کے نکاح میں آنے کے بعد اتنا کسی اور خاتون کا مقام نہیں ہے. فرمایا میرے نبی کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جا رہا ہے, منافقین باتیں بنا رہے ہیں, تم ڈٹ کر میرے نبی کا ساتھ دینا. کیا کرنا؟ تم ڈٹ کر میرے نبی کا ساتھ دینا اور کہنا کہ جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح کیا. اب اس کے بعد آگے چلے تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا. خیال کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والوں, پہلی بات تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. کوئی کہتا نہیں جی زید کے تو باپ ہیں, آپ بیٹا بولا ہوا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں ہیں, 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. بیٹیاں جوان ہوئیں, شادیاں ہوئیں, اس کے بعد انتقال ہوئے, لیکن تینوں بچے بالکل بچپن میں ہی انتقال کر گئے. قرآن نے کہا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. بچے بچپن میں فوت ہوئے, کوئی مردانگی کی عمر کو پہنچا نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہیں مگر میرے نبی کے بیٹے. آپ علیہ السلام نے جو زینب سے نکاح کیا غلط نہیں کیا بلکہ ٹھیک کیا ہے. اے ایمان والو تم خیال کرو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو, اور اگر کبھی دل پہ بوجھ آنے لگے یہ کیا ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو, تمہارا دل اطمینان میں آ جائے گا. اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو قرار آتا ہے اللہ کے ذکر سے. فرمایا تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں کبھی بدگمانی نہ آنے دینا. پھر آگے چل کر فرمایا کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی بھی دل میں نہ آنے دینا, آپ کا ساتھ بھی دینا, میرے نبی پر درود و سلام بھی پڑھتے رہنا. میرے نبی پر درود و
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زندگی میں ایک بار آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر کسی مجلس میں آ کر بیٹھیں تو آپ علیہ السلام کا وہاں تذکرہ ہو تو کم از کم اس مجلس میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی واجب ہے. واجب ہے. اس وجوب پر عمل لازم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لم یصلی علیہ اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے اس پر خدا کی مار پڑے. اللہ کیا پڑھے؟ کیا نہ پڑھے مجھ پر؟ یا یہ کہا کہ جو میرا نام سن کر انگوٹھے نہ چومے. جاگو بھائی، دیکھیں جو دین کا مسئلہ ہے دین کے احکامات کو احکامات کی حد میں رکھیں. اگر بدل دیا تو خدا کا قہر نازل ہوگا. یاد رکھو اللہ کا دین دین ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے بدلتا چلا جائے. آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا بار بار حکم ہے، احادیث میں ثواب ہے، لیکن انگلیوں کے ناخن چوم کر آنکھوں پہ لگانا کسی مستند اور صحیح حدیث سے ثابت. ہاں دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی آیتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی، یہاں تک یہ مسئلہ بیان فرمایا. پھر اس کے اندر اسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کا تفصیل سے ذکر ہے. حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، پھر جناب ولیمہ ہوا، پھر صحابہ کی دعوت ہوئی، پھر صحابہ آئے، پھر اسی کے ساتھ ہی پردے کے احکامات بھی آ گئے. فرمایا پردے کے احکامات ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سورہ نور کے اندر فرمایا تھا میرے پیغمبر وضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنی ایمان والی بیویوں سے کہہ دو کہ جب یہ گھروں میں ہوں تو اپنی اوڑھنیاں اپنے دوپٹے اپنی چھاتیوں پہ ڈال کے رکھیں. یوں نہیں کہ سر ننگا رکھیں، سر پہ ڈال کر گھما کے چھاتی پہ جو ہے نا وہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں. یہ گھروں کا مسئلہ ہے. اور جب گھر سے باہر نکلیں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اپنے بدن پہ اوڑھ لیا کریں، برقع نما. سمجھ آ گئی ہے؟ تو پردے کے احکامات آ گئے. پھر اس کے بعد آگے چلے تو آخری رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے ایذا دی تھی، تم میرے نبی کا دل دکھا کے ان کو ایذا مت پہنچانا. اللہ سے ڈرتے رہنا. آگے سورہ سبا آئی اور سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ چلا. وہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں. اس صورت میں چلے تو نظریہ یہ بیان ہوا مشرکین عرب کا کہ جی جنات بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ کے لاڈلے ہیں، جنات بھی اللہ سے کروانے کی طاقت رکھتے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں، جنات غیب کی اطلاعیں دیتے ہیں. تو سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا. فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے ہیں. تعمیر ہوتے اچانک اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت تیاری کیجئے وقت آن پہنچا ہے. ارے اسرائیل کیا کہتے ہیں یہ جنات بھاری پتھر اٹھا کے پہاڑوں سے لا رہے ہیں اور یہ دیواریں بنا رہے ہیں. اگر ان کو پتہ چلا میرا انتقال ہو گیا یہ تو اتنی شرارتی مخلوق ہے یہ بنی دیواریں بھی توڑ کے چلے جائیں گے، ابھی تو ان کو میرے ڈنڈے کا خوف ہے. تو اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد بھی اللہ کی، ہم حکم بھی اللہ کا لے کر آئے ہیں، وہ جانیں اس کا کام جانیں، آپ تیاری کریں. تو یہ طے پایا کہ جو سامنے آپ کا مراقبہ خانہ شیشے کا بنا ہوا کمرہ ہے اس میں کھڑے ہو جائیں، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائیں اور ایسے انداز سے جیسے آپ مراقبہ کر رہے ہیں ہم آپ کی روح قبض کر لیں گے. جنات سمجھیں گے کہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے اور ادھر بھی کام ہو جائے گا ادھر بھی کام ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ فرما دیا سال گزر گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پورا سال گزر گیا جنات کام کرتے کرتے کہ حضرت ابھی باہر آئیں گے تو ابھی ہماری ٹھکائی کریں گے، ابھی تو مراقبے کی حالت میں ہیں. جنات نے جب مسجد تیار کر لی اللہ پاک نے ایک دیمک کے کیڑے کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک ڈنڈے شریف کو کھانا شروع کیا. تأکل من ساعتہ، جب وہ اندر سے کھوکھلا ہوا اور وزن نہ سہار سکا فلما خر، اللہ کے نبی گر گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟
یہ قرآن ہے. فلما خرّا، جب گر پڑے، تبینت الجنوں، جاگنا، تبینت الجنوں، جنوں کا پول کھل گیا. قرآن کہتا ہے اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جنات کہنے لگے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی تکلیف میں تو مبتلا نہ رہتے. کاش ہم کیا جانتے ہوتے. تو قرآن نے بتا دیا کہ جنات اس لیے پکاروں کے لائق نہیں ہیں کہ وہ غیب جانتے، دلوں کا حال جانتے، پردوں میں سے خبریں دے سکتے نہیں ہیں. پھر آگے چلے تو یہ ساتھ ہی آگے آئے ہم اگلے صفحے پر، یہاں پر پھر اسی نظریے کو بیان کیا. فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو یہ گمان کر کر کہ یہ کروا دیتے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ نہیں مالک ایک ذرے کے. کس کے؟ بیٹے نہیں، ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، نہ ان کا آسمان و زمینوں میں کوئی حصہ ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا امدادی بھی نہیں ہے. امدادی سمجھتے ہو کہ مالک تو نہیں ہے، چلیں جی کسی کام میں اللہ کا ہاتھ بٹا دیں. فرمایا مددگار بھی کوئی نہیں. اچھا جی کر نہیں سکتے، کروا تو سکتے ہیں نا. سمجھیے ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اور نہیں نفع دیتی سفارش اس کے دربار میں، کروانے کی طاقت بھی نہیں ہے. یا اللہ بالکل، فرمایا نہیں، الا لمن اذن له، ہاں جس کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور کوئی زبردستی اللہ سے منوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. آگے چلے تو یہ آیت نمبر آ گئی جناب 40 سورہ سبا کی. یہاں جنات کی سفارش کا مسئلہ آیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا. ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے؟ کن سے سوال کیا؟ خدا کے لیے جاگو بھائی، قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہانی نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے کیا یہ لوگ، جبریل بتا، تیری عبادت کرتے تھے؟ قالو، فرشتے جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم، یا اللہ ہم تو تیری دھڑ کے ہیں، ہم ان کی دھڑ کے دھڑ سمجھتے ہو. یا اللہ ہم آپ کی سائیڈ کے ہیں، ان کی سائیڈ کے. شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بل کانوا یعبدون الجن، بولو بل کانوا یعبدون الجن، یا اللہ یہ جنوں کی پکار کرتے تھے، فرشتوں کی نہیں کرتے تھے. اکثرہم بہم مومنون، ان میں سے اکثر کا جنوں پر یقین تھا کہ جی جن غیب کی خبریں دیتے ہیں، جن سفارش کرتے ہیں، جن کام کروا دیتے ہیں. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن انسان اور جن نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے نہ نقصان ہٹا سکیں گے. اور اللہ فرمائیں گے نقول للذین ظلموا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب چکھو. کس کا؟ جنہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، آگ کا عذاب. آگے چلے سورہ فاطر. اچھا جی چلیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پکاریں تو سنتے تو ہیں نا بھائی، اتنا تو کم از کم گنجائش دے دو کہ جی سنتے تو ہیں. آ جائیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 14. یہ 14 نمبر آیتیں جو ہے نا ہر سورت کی، یہ بڑی با کمال آ رہی ہیں. آیت نمبر 14 میں یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک. اب آپ قطمیر سمجھ لیں، بات ختم کرتے ہیں. افطاری میں کھجور ملتی ہے سب کو، ماشاءاللہ. کھجور کھائیں گے کل، اور جب گھٹلی نکلے گی تو گھٹلی ذرا ہاتھ میں پکڑ کے اس کا مشاہدہ کرنا، قرآن کی یہ آیت سمجھ آ جائے گی. گھٹلی پر آپ کو ایک سفید باریک سی جھلی دکھائی دے گی، ہے نا، باریک سی جھلی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. اچھا یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. آپ بہت ساری گھٹلیاں جمع کریں، رمضان میں ویسے بہت ہوتی ہیں، جمع کریں، یہ چھلکے اتاریں جناب علی، ایک گاڑی لوڈ کریں، جوڑیاں مارکیٹ میں جا کے فروخت کریں. کتنے میں بکے گی؟ بولتے نہیں ہیں جی، یہ تو کچرا ہے بھائی. کچرا بھر کے لائے تم تو، یہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ نے کوئی چیز بھی ناکارہ اور نکمی پیدا نہیں کی ہے. یہ اتنا قیمتی پردہ ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے. میں قیمت بتاؤں اس کی. کھجور کا دانہ ہے،
اندر گھٹلی ہے، اوپر گودا ہے، گودا میٹھا ہوتا ہے اور گھٹلی اس میں کھٹاس اور کڑواہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گودے اور گھٹلی کے درمیان یہ حد فاصل پردہ چڑھا کر بندے کی خوراک کو کڑواہٹ سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اس کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، ہمارے شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ یہ حضرت الوانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور وہ سبق میں بتایا کرتے تھے کہ حضرت اس آیت کی تطبیق یوں دیتے کہ جی چلیں کر نہیں سکتے کروا دیتے ہیں، سفارش ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو قطمیر کے مالک نہیں ہیں، یعنی اس کھجور کو سمجھیں قبر، گھٹلی کو سمجھیں میت، اوپر یہ جو جھلی ایسے سمجھیں کفن۔ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک۔ جس کا اپنے کفن پر اختیار نہ چلے تیری میری تقدیر بدل سکتا ہے۔ خلاصہ ضروری ہے نہیں ہے؟ اللہ کرے یہ قرآن ہمارے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی چلیں یہ تو بات حل ہو گئی، نہیں کروا سکتے جی، ہماری باتیں سن کے اللہ تک پہنچا تو دیتے ہیں۔ فرمائے ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری دعا کو پورا کر سکتے نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یا اللہ یہ جو کچھ کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق، یعنی اللہ کے نیک بندے ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بولو بیزاری کا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بولو بیزاری کا، پینتن پاک کیا کریں گے؟ بیزاری کا۔ کہو وہ بے قصور ہستیاں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب آپ واپس چلیے، اس کے اندر احکامات تو بہت ہیں، لیکن خلاصہ کیا نکلا؟ سورہ سجدہ میں تھا کہ جناب علی جن کو اللہ کے سوا شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہو وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ احزاب میں فرمایا جس طرح باقی کی تین باتیں محال ہیں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں، بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور کسی کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں بن جاتا، ایسے سفارشی کہنے سے وہ سفارشی نہیں بن جاتے۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ جناب علی جنات کا بھی یہی حال ہے، فرشتوں کا بھی یہی حال ہے، بزرگوں کا بھی یہی حال ہے۔ پھر سورہ فاتر میں فرمایا کہ وہ کیا سفارش کریں گے، وہ تو قطمیر کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ارے اختیار تو دور کی بات، وہ تو تمہاری دعائیں سننے کے لائق بھی، ان کا جہان بدل گیا، مکان بدل گیا۔ پردوں میں سے پکاریں سننے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے مطابق ایمان و عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔